قبریں عمومی طور پہ جو ہمارے سماج میں دیکھنے کو ملتی ہیں وہ دو طرح سے ملتی ہیں۔ ایک تو عمومی جہاں بہت زیادہ قبریں ہوتی ہیں جس کو ہم قبرستان کہتے ہیں، ہم جو بھی انتقال کرتا ہے اس کو لوگ لے جا کر کے وہاں دفن کر دیتے ہیں قبرستان میں، تو وہاں اور ایک ہمیں وہ قبریں دیکھنے کو ملتی ہے جو باضابطہ ایک ہی شخص وہاں دفن ہوتا ہے، ایک ہی آدمی وہاں دفن ہوتا ہے، اور ایک عمارت بنی ہوتی ہے جس کو باضابطہ الگ سے مزار کا نام دیا جاتا ہے۔ عام قبرستان کو یہ نہیں کہتے ہیں کہ مزار پہ جا رہے ہیں، عمومی یہاں جو ہمارے سماج میں جو الفاظ بولے جاتے ہیں وہ الفاظ جو پارٹیکولر قبریں ہوتی ہیں جس کو ہم اللہ والے کہتے ہیں، نیک آدمی کہتے ہیں، بزرگ کہتے ہیں، صالح شخص کہتے ہیں، ایسے لوگوں کے اب پہلے کے زمانے میں تو عمومی طور پہ قبرستان ہی میں دفن کرنے کے رواج رہے ہیں، اور اب ادھر رواج ہو گیا ہے الگ دفن کرنے کا، تو وہ الگ اس کو مزار کہتے ہیں کہ ہم کسی شخص کے مزار پہ جا رہے ہیں، کسی بزرگ کے مزار پہ جا رہے ہیں، کسی اللہ والے کے مزار پہ جا رہے ہیں، اور نارملی جو عام پبلک ہوتی ہے وہ قبرستان میں دفن ہوتے ہیں۔ قبروں پہ جانا چاہیے یا نہیں جانا چاہیے، اس تعلق سے پیغمبر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، اسے ہمیں پیش نظر رکھنا چاہیے کہ میں نے تمہیں قبروں کی زیارت سے منع کیا تھا، روک دیا تھا، اب تم قبروں کی زیارت کیا کرو کہ وہ آخرت کی یاد دلاتی ہے۔ قبروں کی زیارت کرنا آدمی کو آخرت کی یاد دلاتی ہے، تو وہاں حدیث کی بنیاد پہ، روایت کی بنیاد پہ ہمیں جو چیز معلوم ہوتی ہے وہ یہ کہ ہمیں قبروں پہ جانا چاہیے، کبھی کبھی ہمیں قبروں پہ جانا چاہیے، عام قبرستان ہو یا عام قبرستان نہ ہو، ہمیں قبروں پہ کبھی کبھی جانا چاہیے، کیونکہ وہاں جانے سے ہمیں ہماری آخرت جو آخری منزل ہے، خود اس زندگی کے بعد ہماری جو منزل سامنے آنے والی ہے وہ کیا ہے؟ وہی قبر ہے، تو وہ منزل ہمیں یاد آئے گی، وہاں ہم کیسے وقت گزرے گا وہ ساری چیزیں ہمیں یاد آئے گی، تو اس دنیا کے اندر ہم فراڈ کرنے سے بچیں گے، غلط کام کرنے سے بچیں گے، گناہ کرنے سے بچیں گے، آخرت یاد آئے گی، اس کو تیاری کرنے کا جذبہ پیدا ہوگا، ہم نیکی کی طرف بڑھیں گے۔ تو یہ سب بیک گراؤنڈ ہے، یہ سب وجوہات ہیں جس کی بنیاد پہ ہمیں قبروں پہ کبھی کبھی جانا چاہیے۔ تو خود پیغمبر دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنت البقیع جایا کرتے تھے، خود پیغمبر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جنت البقیع قبرستان جو ہے وہاں صحابہ دفن ہیں، تو حضور پیغمبر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم خود اس قبرستان میں جایا کرتے تھے ایصال ثواب کے لیے، فاتحہ پڑھنے کے لیے، دعائے بخشش کے لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قبرستان قبروں پہ جایا کرتے تھے۔ ایک چیز کا خیال رکھنا چاہیے، کب جب ہم عام قبرستان میں جا رہے ہوں جہاں عام لوگ دفن ہیں، خیال کیا رکھنا چاہیے کہ ہمیں کسی قبر کے اوپر پیر رکھ کر کے اندر نہیں جانا چاہیے۔ آپ دیکھیں گے کہ جب لوگ قبرستان میں جاتے ہیں تو وہ یہ کوشش کرتے ہیں کہ ہمارا ریلیشن کا آدمی، ہمارا رشتہ دار، ہمارے گھر کا آدمی وہاں بیچ میں دفن ہے، تو وہ کوشش کرتا ہے کہ ہم وہاں پہنچ جائیں اور وہاں پہنچ کر کے دعائے بخشش کرے، دعائے مغفرت کرے، جس کو ہم ایصال ثواب کہتے ہیں، جس کو ہم فاتحہ کہتے ہیں۔ جو بھی ہم مردے کے لیے دعا کرتے ہیں اس کو دعائے بخشش کہیے، ایصال ثواب کہیے، دعائے ایصال ثواب کہیے یا فاتحہ کہیے، بات ایک ہی ہے، الفاظ کے رد و بدل ہے۔ فاتحہ کوئی الگ سے نئی چیز نہیں آ گئی ہے، کوئی الگ سے کوئی چیز بالکل اجنبی چیز نہیں آ گئی کہ لوگ گھبرا جاتے ہیں نام سن کر کے، بھائی فاتحہ ہوگا، فاتحہ کیا چیز ہے؟ ایصال ثواب، جانے والے کے لیے بہتری کے لیے دعا کرنا، اسی کو دعائے بخشش کہتے ہیں، دعائے مغفرت کہتے ہیں، ایصال ثواب کہتے ہیں، فاتحہ کہتے ہیں، بات ایک ہی ہے۔ تو وہاں جانا ضروری نہیں ہے، آپ کہیں سے بھی دعا کریں گے اپنے جانے والے لوگوں کے لیے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس دعا کا جو فائدہ ہے جانے والے کو عطا فرمائے گا، کہیں سے بھی۔ تو ایک طریقہ یہ ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے کہ جب بھی ہم قبرستان میں جائیں تو کسی قبر کو پھلانگتے ہوئے، پیر رکھتے ہوئے نہ جائیں۔ ہاں اگر راستہ بنا ہوا ہے کہ ہم بغیر کسی قبر پہ پاؤں رکھے ہوئے آگے جا سکتے ہیں تو پھر چلا جائے۔ کہ جب ہم عام قبرستان میں جائیں، عام قبرستان میں جب ہم جائیں، یہ سب قبر ہے، تو جب ہم جائیں اور یہاں کھڑے ہوں، ہمارا مردہ یہاں دفن ہے، ہمارا رشتہ دار، تو اب یہ نہیں ہے کہ اس پہ پیر رکھ کے، اس پہ پیر رکھ کے، اس پہ پیر رکھ کر کے یہاں جائیں، قبروں پہ پیر رکھ کر کے نہیں۔ ہاں اگر راستہ آپ کو معلوم ہے، قبریں بچا کر کے آپ جا سکتے ہیں تو کوئی حرج نہیں ہے، وہاں جا کر کے بھی آپ فاتحہ پڑھ سکتے ہیں، ورنہ کوشش یہ کریں
کہ اندر نہ جائے، کنارے پہ کھڑے ہو کر کے فاتحہ پڑھے، کیونکہ ہمیں سکھایا ہے کہ جب بھی ہم قبرستان جائیں، کسی مسلمانوں کے قبروں پہ جائیں تو کہیں السلام علیکم یا اہل القبور، اے تمام قبر میں آرام کرنے والے، تم سب پہ سلامتی نازل ہو۔ ہم سب کو ایک طرف سے سلام کر رہے ہیں نا کہ ایک آدمی کو سلام کر رہے ہیں۔ اسی طریقے سے جو بھی ہم دعا کریں گے اس کا فائدہ اللہ تعالیٰ سارے لوگوں کو عطا فرمائے گا۔ دعا کنارے پہ کھڑے ہو کر کے ہم کر لیں۔ اندر راستہ ہے، جا سکتے ہیں تو کوئی حرج نہیں، جا کر کے آپ دعا کریں، کوئی اس میں قباحت نہیں ہے۔ اسی کو فاتحہ کہتے ہیں، دعا جو ہم کر رہے ہیں یہاں کھڑے ہو کر کے۔ تو دعائے بخشش میں ہم یہ کرتے ہیں کہ ہم چند صورتیں پڑھ لیتے ہیں قرآن کی۔ فاتحہ میں ہم چند صورتیں قرآن کی پڑھ لیتے ہیں اور پھر اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ مولا تعالیٰ ہم نے جو قرآن کی صورتیں پڑھی ہے اس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، اور اس کا ثواب حضور علیہ الصلوۃ والسلام، حضور کے گھر والے، حضور کے صحابہ، دیگر تمام نیک صالحین اور فلاں شخص کو خصوصیت کے ساتھ عطا فرما۔ یہ ہے بخشش کی دعا۔ اس کے گناہوں کو بخش دے، اس کے سیئات کو حسنات میں بدل دے، اس کی برائیوں کو اچھائیوں میں بدل دے، قبر میں اس کے ساتھ آرام اور سکون کا معاملہ فرما، راحت کا معاملہ فرما۔ یہ ہم دعا کرتے ہیں۔ تو یہ ہے فاتحہ، اسی کو فاتحہ کہتے ہیں۔ اور اس کے لیے نہ کسی عالم صاحب کی ضرورت ہے، نہ پیر صاحب کی ضرورت ہے، نہ مولانا صاحب کی ضرورت ہے، کوئی شخص بھی یہ دعا کر سکتا ہے۔ آپ کو اگر سورہ فاتحہ یاد ہے، سورہ فاتحہ پڑھ لیجئے، درود شریف یاد ہے، درود شریف پڑھ لیجئے، الحمد شریف یاد ہے، الحمد شریف پڑھ لیجئے، یہ بھی یاد نہیں ہے، بسم اللہ یاد ہے، بسم اللہ یہ بھی نہیں ہے، تو ڈائریکٹ اللہ تبارک تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کر لیجئے کہ مولا تیرے نبی کے حکم کے مطابق آج ہم قبرستان آئے ہیں، کیونکہ تیرے نبی کا حکم ہے کہ کبھی کبھی قبروں کی زیارت کیا کرو، ہم قبروں کی زیارت کرنے کے لیے آئے ہیں۔ مولا ہمارے ریلیشن کے لوگ، ہمارے مذہب کے لوگ، یہ مسلمان بھائیوں کے قبریں ہیں، مولا تعالیٰ ان سب کو ہمارے اس دعا کے ذریعے فائدہ پہنچا۔ ہم تجھ سے ان کی بخشش کے سوال کرتے، مولا انہیں بخش دے، اتنا تو کہہ سکتا ہے عام آدمی۔ یہی فاتحہ ہو گیا۔ فاتحہ کرنے کے لیے کسی اہتمام کی ضرورت نہیں ہے کہ سامنے کھانا ہونا چاہیے، پانی ہونا چاہیے، اگربتی جلنا چاہیے، موم بتی جلنا چاہیے اور یہ لام کاف ہونا چاہیے، کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ کوئی اگر کر لے تو گناہ بھی نہیں ہے۔ گھر پہ فاتحہ کرتے لوگ انتظام کر لیتے ہیں تو یہ گناہ بھی نہیں ہے۔ دعائے برکت ہے، دعائے برکت ہی کا نام دعائے فاتحہ ہے، وہ دعائے برکت ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن اگر یہی ہونا چاہیے تب فاتحہ ہوگا تو پھر غلط ہو جائے گا۔ فاتحہ کے لیے یہ سب چیزیں ضروری نہیں۔ تو فاتحہ کی ایک دعا کے لیے اس طرح کے اہتمام کی ضرورت نہیں ہے، اور اس کے لیے نہ مرد ہونا ضروری ہے نہ عورت ہونا ضروری ہے، گھر کی عورتیں بھی فاتحہ کر سکتی ہیں۔ ہمارے یہاں بعض موقع پہ جب فاتحہ کا اہتمام کیا جاتا ہے تو انتظار کیا جاتا ہے کہ بھائی تلاش کر کے لاؤ فاتحہ کرنے والے لوگوں کو، مولانا صاحب کو تلاش کرو، حافظ صاحب کو تلاش کرو، امام صاحب کو تلاش کرو، فلاں صاحب کو تلاش کرو، وہ آئیں گے تو فاتحہ ہوگا۔ بھائی گھر کے ہر شخص کوئی بھی فاتحہ کر سکتا ہے، جو بھی صورتیں، جو بھی درود، جو بھی کلمات، جو بھی تسبیحات یاد ہے، پہلا کلمہ ہی آپ کو یاد ہے، بسم اللہ یاد ہے، وہی پڑھ کر کے اپنے جانے والوں کے لیے دعا کر دیجئے کہ اللہ تعالیٰ ہم نے جو پڑھا اسے قبول فرما، اس کا ثواب فلاں کو بخش دے۔ یہ ہو گیا فاتحہ۔ یہ فاتحہ کا طریقہ ہے، یہ فاتحہ کا طریقہ ہے بس یہ۔ تو عام قبرستان میں تو لوگ جاتے ہیں تو عمومی طور پہ نہ چادر ڈالتے ہیں، نہ پھول ڈالتے ہیں، نہ کوئی چیز ڈالتے ہیں۔ عام قبرستان میں جاتے ہیں، کھڑے ہو کے کنارے پہ دعائے بخشش پڑھتے ہیں، فاتحہ پڑھتے ہیں اور چلے آتے ہیں۔ لیکن جب خاص قبروں پہ جاتے ہیں، خاص مزار پہ، جہاں ایک آدمی کا مزار ہوتا ہے جسے ہم اللہ والے کہتے ہیں، نیک کہتے ہیں، صالح کہتے ہیں، تو وہاں جو اب رویہ اختیار کیا جانے لگا۔ ایک چیز یاد رکھیں کہ ابتدائے زمانے میں، یعنی اسلام جب چلا ہے، آج تو تقریباً 1450 سال ہونے جا رہے ہیں، اسلام جب چلا ہے تو ابتدائے زمانے میں عمومی طور پہ لوگوں کو عام قبرستان ہی میں دفن کیا جاتا تھا، عام قبرستان ہی میں دفن کیا جاتا تھا۔ قبریں کچی ہوتی تھی، اس کے اوپر کچھ نہیں بنایا جاتا تھا، اس میں گنہگار بھی دفن ہوتا تھا۔ عام قبرستان میں تو ہر طرح کے لوگ دفن ہوتے ہیں نا، ہر طرح کے لوگ دفن ہوتے تھے، اس میں اللہ کا نیک بندہ بھی ہوتا تھا، صالح بھی ہوتا تھا، عالم صاحب بھی ہوتے تھے، حافظ صاحب بھی ہوتے تھے، پیر صاحب بھی ہوتے تھے، ہر طرح کے لوگ وہاں دفن ہوتے تھے۔ اور قبریں پختہ نہیں بنتی تھی، کچی قبریں، جیسے قبرستان میں آپ جائیے آپ کو نظر آئیں گی اس طرح کچی قبریں ہوتی تھیں۔ صالح شخص کو اللہ تعالیٰ وہ عزت دیتا ہے، وہ مرتبہ دیتا ہے جو اللہ کے نیک بندہ ہوتے ہیں، چنندہ بندہ ہوتے ہیں، منتخب بندہ ہوتے ہیں، سماج میں جو ولی اللہ کی حیثیت سے جانے جاتے ہیں، تو لوگ ان کی دنیا میں بھی بڑی قدر کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کی محبت لوگوں کے دلوں میں ڈال دیتا ہے، ان کے انتقال کے بعد بھی یہ محبت
باقی رہتی ہے۔ تو جس طریقے سے دنیا میں لوگ ان کا عزت و احترام کرتے ہیں، ان کی قدر کرتے ہیں، مرنے کے بعد ان کے قبر کے ساتھ بھی لوگ اسی طرح سے عزت و احترام سے پیش آتے ہیں عام لوگوں کے مقابلے میں۔ عام حکم کیا ہے کہ قبروں پہ پیر رکھ کر کے مت جاؤ، لیکن جب بگاڑ پیدا ہوتا ہے تو ہر طرح کی خرابیاں پیدا ہونے لگتی ہیں۔ جیسے جیسے ہم زمانے نبوی سے دور ہو رہے ہیں، ہر چیز میں ہماری گراوٹ آتی چلی جا رہی ہے، تو ادب و احترام میں بھی گراوٹ آئی۔ اب لوگوں نے کیا کیا، چونکہ اس زمانے میں باؤنڈری تو ہوتی نہیں تھی، باؤنڈری تو اب بننا شروع ہوئے، تو لوگ دوڑ کے چلے جاتے تھے قبرستان سے، کبھی جانور لے کے چلے گئے تو کبھی بیل گاڑی لے کے ادھر سے گزر گئے۔ تو اب کثرت کے ساتھ جب لوگوں کا آنا جانا قبرستان سے ہونے لگا تو بعض لوگوں نے دیکھا کہ یہ تو بھائی عام لوگ جو صالح شخص ہے اس کی قبر کو بھی لوگ رون دیتے ہیں، کم سے کم ان کا تو ادب و احترام لوگ کرنا تو سب کا چاہیے، ہر قبر کا ادب و احترام کرنا چاہیے، لیکن یہ آیا خیال کہ کم سے کم جو صالحین ہیں، جو نیک ہیں، جس کو دنیا میں لوگ بزرگ جانتے تھے، ان کا تو ادب و احترام ہونا چاہیے۔ تو لوگوں نے کیا کیا، اس قبر پہ چادر ڈالنا شروع کر دیا، ایک چادر ڈال دیا تاکہ دیکھنے والا جان جائے کہ یہ چادر ڈلی، اس کا مطلب کہ کوئی خاص قبر ہے، اس قبر کو بچا کر کے لوگ گزریں۔ تو اس طریقے سے چادر ڈالنے کا رواج شروع ہوا۔ کچھ لوگ گزرے تو پھول ڈال دیا، پھول ڈالنے کا رواج شروع ہو گیا۔ چونکہ پختہ قبریں بنتی نہیں تھی، مزارات الگ عمارت بنتی نہیں تھی، تو اس طرح سے پھر دھیرے دھیرے ہوا کہ اب کثرت کے ساتھ لوگ جانے لگے بزرگ کے مزار کی زیارت کرنے کے لیے۔ اب یہ ہوا کہ بہت زیادہ لوگ آتے ہیں، کچھ دیر رکتے ہیں، ٹھہرتے ہیں، قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، سورتیں پڑھتے ہیں، تسبیحات پڑھتے ہیں، درود شریف پڑھتے ہیں، کلمات پڑھتے ہیں، دعا کرتے ہیں، دھوپ ہوتی ہے، بارش ہوتی ہے، ٹھنڈی، ہر طرح کا موسم ہے۔ تو اب ان کے لیے کیا کیا جائے، کچھ عمارت بنا دی جائے، سایہ کر دیا جائے۔ تو پھر وہاں مزارات بننے لگے۔ پھر اس کے بعد اب لوگوں میں الگ باضابطہ الگ ہی دفن کرنے کی رواج شروع ہو گئی، اور مزارات باضابطہ بنائے جانے کی رواج شروع ہو گئی۔ تو یہ جو چادر ڈالی گئی تھی عام قبرستان کے اندر، وہ کس لیے ڈالی گئی تھی، پہچان کے لیے، کہ یہ اللہ کا نیک بندہ، صالح بندہ ہے، کہ کم سے کم اس کے قبر سے ہو کر کے لوگ نہ گزرے، تو یہ پہچان کے لیے تھی۔ تو وہ پہچان تو ہو گئی۔ اب جب عمارت بنا دی تو اب تو مستقل پہچان ہو گئی نا، ایک الگ ہی دفن کر کے مزار بنا دیا تو ایک مستقل پہچان ہو گئی۔ اب ایسی صورت میں اب یہاں تو چادر کی ضرورت باقی نہیں رہی۔ یہاں چادر کس لیے ڈالا تھا، کہ عام قبروں سے ایک امتیاز ہو جائے، فرق ہو جائے۔ اب یہاں تو باقی نہیں رہی، لیکن وہ روایت چلی آئی تو لوگوں نے یہاں بھی چادر ڈال دیا، یہاں بھی پھول ڈال دیا۔ علماء نے، محتاط علماء نے یہ بات لکھی ہے کہ جب بھی آپ قبروں پہ جائیں، چادر ڈالنے کا جہاں تک معاملہ ہے تو کسی بھی قبر کے اوپر اگر کوئی چادر نہ ڈلی ہو، کسی نیک صالح اللہ والے کی قبر ہو، اور آپ امتیاز کرنا چاہتے ہیں، اس کے ادب و احترام کا خیال رکھنا چاہتے ہیں، تو ایک چادر ڈال دیجئے، جیسے کعبہ کے غلاف ایک چڑھی ہوئی، ایک چادر ڈال دیجئے، بات ختم ہو گئی۔ لیکن اب روایت کیا ہو گئی ہے، چادر ڈلی ہے پھر بھی ہم چادر ہی لے جا کے ڈالتے ہیں۔ ہمارا سماج کیا کرتا ہے، ایک چادر ڈلی ہے کسی اللہ والے کے مزار پہ، جب بھی جا رہا ہے تو چادر لے کے جا رہا ہے، چادر پہ چادر، چادر پہ چادر، چادر پہ چادر۔ تو محتاط علماء نے لکھا ہے کہ کسی قبر پہ چادر کب ڈالی جائے گی، کہ جب وہ جو پہلی چادر ڈلی ہوئی ہے وہ بہت خراب ہو گئی ہے، جگہ جگہ سے پھٹ رہی ہے، بہت زمانے سے ڈلی ہوئی ہے، جگہ جگہ سے پھٹ رہی ہے، بہت میلی چادر ہو گئی ہے، بہت گندی چادر ہو گئی ہے، بہت خراب ہو گئی ہے، تو اس پوزیشن میں اس کو ہٹا کر کے دوسری ایک چادر ڈال دیجئے۔ پھر بھی ایک ہی چادر ڈلی ہوئی ہے نا، ایک کو ہم نے ہٹا کر کے دوسری ڈالی تو ایک ہی چادر ڈالی نا، تو وہ ایک چادر آپ نہیں ڈال جائے کہ ڈال دیجئے۔ تو یہ ہے دوسری چادر ڈالنے کی صورت۔ کسی بھی قبر پہ دوسری چادر کب ڈالیں گے، جب پہلی خراب ہو گئی ہے اس کو ہٹا کر کے دوسری ڈال دیں گے، ابھی بھی ایک ہی رہے گی۔ اور اگر پہلی ٹھیک ٹھاک ہے تو دوسری ڈالنا کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ایک چادر جب تک ہے دوسری چادر نہیں چڑھائیں گے، ایک چادر جب خراب ہو جائے تو اس کو ہٹا کر کے دوسری چادر ڈال سکتے ہیں، جب تک وہ چادر صحیح ہے، ہٹانے کی ضرورت نہیں ہے، تب تک دوسری چادر نہیں ڈالنا ہے۔ ایک صورت۔ دوسری صورت میں علماء نے یہ بتائی ہے کہ دوسری چادر ڈالنے کی ایک صورت ہے کہ آپ ڈال سکتے ہیں۔ وہ صورت کیا ہے؟ صورت یہ ہے کہ سماج میں ہر طرح کے لوگ ہوتے ہیں، مالدار بھی ہے، غریب بھی ہے، بہت اچھے بھی ہے، بہت خراب بھی ہے۔ آپ کے پاس 10-12 کپڑے ہیں پہننے کے لیے، کسی کے پاس ایک ہی کپڑے ہیں، کسی کے پاس وہ بھی ہے تو پھٹا چٹا ہے،
ایسے بھی سماج میں لوگ ہیں، ہر طرح کے لوگ سماج میں بستے ہیں۔ تو اب دوسری چادر ڈالنے کی صورت یہ بیان کی ہے کہ آپ جو چادر لے کر کے جائیں وہ چادر بالکل پلین ہونا چاہیے، اس پہ کچھ بھی لکھا ہوا نہیں ہونا چاہیے۔ جیسے ہم کپڑا ہم پہنتے ہیں، دکان سے جا کے خرید کے لاتے ہیں، کچھ لکھا رہتا ہے؟ کچھ نہیں، بالکل پلین کپڑا۔ ایک پلین کپڑا خرید کے لاتے ہیں، درجی سے سلواتے ہیں، پہنتے ہیں۔ تو جو چادر آپ ڈالیں وہ بالکل پلین ہونا چاہیے، کلر جو بھی ہو، ایک بالکل پلین کپڑا، اس پہ کچھ بھی نہیں لکھا ہوا ہونا چاہیے۔ ایسا پلین کپڑا آپ اس مزار پہ جس پہ پہلے سے ایک چادر پڑی ہوئی ہے اس پہ ڈال دیں بطور تبرک، بطور برکت، اور پھر اس کو وہاں سے ہٹا کر کے کسی غریب کو، محتاج کو، ضرورت مند کو وہ چادر دے دے، تاکہ وہ جو پھٹا ہوا کپڑا پہنا ہوا ہے، اس کپڑے کا جو پلین کپڑا اس کو دیا گیا ہے، اس کپڑے کو سلوا کر کے وہ پھٹے ہوئے کپڑے کے بجائے اچھا کپڑا پہن سکے۔ اس نیت سے سادہ کپڑا، پلین کپڑا چادر کی صورت میں آپ مزار پہ ڈال سکتے ہیں اور اتار کر کے اس غریب کو دے دیں گے۔ لیکن ہمارے یہاں مادہ پرستی کا زمانہ ہے نا، ہائے پیسہ، ہائے پیسہ، ہائے پیسہ کا زمانہ ہے۔ پہلی بات تو آپ تو سادہ چادر آپ تلاش کیجیے تو وہ نہ ملے گی آپ کو۔ جتنے بھی جائیے مزار پہ چڑھانے کے لیے، چادر خریدنے کے لیے، آپ کو کیسی چادر ملتی ہے؟ اس پہ کلمہ لکھا ہوتا ہے، اس پہ قرآن کی آیتیں لکھی ہوتی ہیں، اس کو کاٹ کر کے بھی آپ صحیح طریقے سے یوز نہیں کر سکتے ہیں، تو کیا کسی کو دیجیے گا؟ اور دوسری ہے کہ اتنی باریک ہوتے ہیں وہ کپڑے، اتنے پتلے جھلجھل کپڑے ہوتے ہیں کہ اسے بدن پہ پہنیے تو پورا باڈی نظر آئے۔ یہ ہے مادہ پرستی کا زمانہ جس کے لیے لوگ ایسا کرتے ہیں۔ اس سے بچنا چاہیے، اس امت کو اللہ کا خوف رکھنا چاہیے۔ تو اب جب ایسا زمانہ آ گیا تو یہاں چادر چڑھانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ بعض لوگ منت مان لیتے ہیں، ہمارا بچہ بیمار ہو گیا ہے، صحیح ہو جائے گا تو فلاں مزار پہ ہم چادر چڑھائیں گے۔ یہ منت ماننے کی کوئی ضرورت نہیں، نہ اس کو پورا کرنا ضروری ہے، کیونکہ وہاں تو اتنے چادر چڑھے ہیں کہ آپ کی چادر کی ضرورت ہی نہیں ہے، وہاں تو کسی چادر کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن بہرحال ایک امتیاز کے لیے، ایک ادب کے لیے ایک چادر چڑھا دے وہ کافی ہے، اس کے علاوہ چادر نہیں ہونی چاہیے۔ تو آپ نے جو منت مان لی تو وہاں ایک ایسی چیز کی منت مانی ہے جس کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ آپ کو اگر منت ماننی ہو تو آپ یہ مانیں اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ میرا بچہ اگر صحت یاب ہو گیا تو میں نماز پڑھوں گا، اتنا رکعت، 10 رکعت نماز پڑھوں، 8 رکعت نماز پڑھوں، یا یہ کہ ہم 3 روزہ رکھیں گے، 5 روزہ رکھیں گے، 10 روزہ رکھیں گے، روزہ رکھنے کی منت مان لے، نماز پڑھنے کی منت مان لے، یا یہ منت مانے کہ اللہ تعالیٰ میرے بچے کو تو شفا یاب کر دے۔ جو لوگ سماج میں ایسے ہیں کہ وہ بیمار ہیں، ان کے علاج کرانے کے لیے دوسرے نہیں ہیں انتظامات، ہم ان کی مدد کریں گے علاج کرانے میں، یہ منت مان لے۔ آپ کا بچہ صحت یاب ہو گیا ہے، آپ کی مدد سے دوسرے کا بھی بچہ صحت یاب ہو جائے گا، تو یہ منت مان لے۔ یہ منت مان لے کہ اللہ تعالیٰ میرا بچہ صحت یاب ہو جائے، تو فلاں شخص ڈاکٹری کی پڑھائی پڑھ رہا ہے، اگر اس پڑھائی میں اسے کسی طرح کی رکاوٹ ہوتی ہے تو ہم اس رکاوٹ کو دور کرنے کی کوشش کریں گے۔ اگر میرا بچہ صحیح ہو گیا تو کم سے کم سماج کو ایک ڈاکٹر تو مل جائے گا مریضوں کا علاج کرنے کے لیے۔ آپ کسی بھی چیز میں پھنسے ہوئے ہیں تو جہاں منت مانگی تو اس طرح کی منت مانے جس سے سماج کو فائدہ ہو، سماج کے لوگ اپنے پیروں پہ کھڑا ہو سکیں۔ آپ یہ منت مان لیں کہ اللہ تعالیٰ اگر ہمارے روزگار میں، ہماری کمائی میں برکت ہوئی تو ہم 2 آدمی کو اس طرح مدد کریں گے کہ جو بے روزگار ہوں گے وہ اپنے پیروں پہ کھڑا ہو جائیں گے، ان کو روزگار مل جائے، اس لیے ہم اس کی مدد کریں گے۔ تو یہ سب منت ماننی چاہیے۔ منت اس طرح کی منت ماننی چاہیے جس سے سماج کا بھلا ہو، سماج اپنے پیروں پہ کھڑا ہو، سماج کو ایسے لوگ مل جائے جو سماج کا ہر ضرورت پہ کام آئے، اس طرح کی منت مانگنی چاہیے۔ اس طرح کی منت اگر کسی نے مان لی ہے کہ ہم چادر چڑھائیں گے تو اس کو پورا کرنا ضروری نہیں ہے، اس پیسے کو دوسری جگہ پہ خرچ کر دے جہاں ضرورت ہے سماج کو، اور اس کا ثواب اللہ تعالیٰ سے دعا کر لے کہ مولا اس کا سب فائدہ فلاں کو ملے، تو انشاءاللہ تعالیٰ اس انویسٹ کا فائدہ جانے والے جس کے لیے بھی آپ نے منت مانی اس کو فائدہ ملے گا۔ اس طرح کی منتیں ماننی چاہیے، تو اس سے پرہیز کرنا چاہیے۔ اب تو اس کی بھی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ عام طور پہ جہاں مسجد مزارات پہ لوگ جا کر کے باضابطہ پھول ڈالتے ہیں، وہاں دیکھیں 10-20 لوگ دکان لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں پھول ڈالنے کی، اور لوگ لے جا کے جا بابا پھول ڈال رہے ہیں، اتنا زیادہ پھول کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ آپ جائیے مزارات پہ، جو ہمارے محتاط علماء نے جو طریقہ لکھا ہے، عام قبرستان کے علاوہ خصوصی مزار پہ جہاں ہم جاتے ہیں وہ طریقہ لکھا ہے کہ آپ جب مزار پہ جائیں تو سلام کر کر کے حاضر ہو مزار پہ، ادب کے ساتھ پہلے وضو بنا لیں، کیونکہ آپ قرآن کی تلاوت کریں گے، فاتحہ پڑھیں گے، دعا کریں گے وہاں، تو آپ وضو بنا کر کے مزار میں جائیں،
اور قبر سے اگر جگہ بنی ہوئی ہے تو 4 ہاتھ کی دوری پہ الگ کھڑے ہوں، ایک جائے نماز کے فاصلے پہ سرانے کی طرف کھڑے ہوں، اور یہیں سے جو بھی قرآن کی تلاوت کرنا چاہیں آپ وہ قرآن کی تلاوت کرے، درود پڑھنا چاہے درود پڑھے، تسبیحات پڑھنی چاہے تسبیح پڑھے، ادب کے ساتھ کھڑے ہو کر کے وہ ساری چیزیں پڑھے، اور پھر اللہ تعالیٰ سے دعا کرے کہ مولا ہم تیرے نیک بندے کی بارگاہ میں جو ہمارے گمان کے مطابق نیک ہیں، ہم ان کی بارگاہ میں حاضر ہوئے ہیں، مولا ہماری اس حاضری کو قبول فرما، اور ہم نے جو کچھ بھی قرآن کی آیتیں درود تسبیحات وغیرہ پڑھی اس کو بھی اپنی بارگاہ میں قبول فرما، اور اس کا ثواب سب سے پہلے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں، حضور کے گھر والے، بیوی بچے، جملہ انبیاء کرام، جملہ رسولان اعظام، اور تمام صحابہ صحابیات، اہل بیت اطہار، دیگر تمام نیک لوگوں کی بارگاہ میں نظر مولا قبول فرما، اور خصوصیت کے ساتھ جس مزار پہ ہم آج حاضر ہوئے ہیں، جس ولی کی بارگاہ میں آج حاضر ہوئے ہیں، ان کی روح کو عطا فرما۔ اے اللہ ہمارے خاندان سے جو لوگ گزر گئے ہیں اس کو بھی اس کا فائدہ پہنچا، ہمارے نامہ اعمال میں بھی لکھ۔ اے اللہ تیرے نیک اور مقدس بندے کی بارگاہ میں ہم نے حاضری کی ہے، یہاں تیری رحمت برستی ہے، اس جگہ پہ اللہ تعالیٰ تجھ سے ہم اپنی زندگی کی بھلائی کے لیے دعا کرتے ہیں، مولا اس زندگی کی بھلائی، اس دنیا کی بھلائی ہمیں عطا فرما، اور ہمیں ایسا بنا کہ آخرت میں بھی تیری طرف سے ہمیں بھلائی نصیب ہو، اچھائی ملے۔ تمام مسلمانوں کی حفاظت فرما، ہمارے ملک کی حفاظت فرما، ہمارے علاقے کی حفاظت فرما، تمام انسانوں کی حفاظت فرما، سب کو خیر، بھلائی اور اچھے راہ چلنے کی توفیق عطا فرما۔ اس طریقے سے دعا کریں، یہ ہے دعائے برکت، یہ دعا، یہ ہے فاتحہ، اور یہ کوئی بھی کر سکتا ہے، اس کے لیے کسی طرح کی ضرورت نہیں۔ تو یہ ہے، اور پھر وہیں سے بغیر مزار کو ہاتھ لگائے ہوئے واپس لوٹ جائے۔ ہم قبرستان میں جاتے تو ہم کیا کرتے ہیں؟ وہی کرتے ہیں، کنارے پہ کھڑے ہوتے ہیں، فاتحہ پڑھتے ہیں، یعنی قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، درود شریف پڑھتے ہیں، اللہ سے دعا کرتے ہیں، پھر چلے آتے ہیں۔ اسی طریقے سے خصوصی مزار پہ بھی جائیں آپ، یعنی کسی پارٹیکولر مزار پہ کسی شخص، کسی اللہ والے کو نیک سمجھ کر کے جو دنیا میں ولی کے نام سے مشہور ہے اور اولیاء اللہ کے نام سے مشہور ہے، نیک صالح کے نام سے مشہور ہے، ان کے مزار پہ بھی جائے تو یہی طریقہ اختیار کرے کہ دوری سے کھڑے ہوں، ادب کے ساتھ سلام عرض کریں، سلام عرض کرنے کے بعد جو بھی آپ کو قرآن کی آیتیں، سورتیں، درود شریف، تسبیحات، کلمات پڑھنی ہے وہ پڑھے، پھر اللہ تعالیٰ سے دعا کرے اور پھر وہاں سے لوٹ آئے۔ یہ ہے مزارات پہ حاضری کا طریقہ۔ تو یہ ہو گیا قبروں پہ حاضری کا طریقہ۔ عام قبرستان میں جب آپ جائیں گے تو وہاں آپ کو ایک چیز یہ نظر آئے گی کہ کبھی دیکھیں گے کہ یہ تازہ قبر ہے اور یہ بہت پرانی قبر ہے، وہ قبر بھی پرانی ہے، دیکھیے اس کی حالت یہ ہے کہ وہ دھنس گئی ہے، وہ قبر کھل گئی ہے، بارش کے پانی اس قبر میں جمع ہے۔ تو یہ سارے منظر دیکھیں گے تو آپ کو یاد آئے گا کہ یا اللہ یہ کیسے لوگ رہے ہوں گے، بڑے پیسے والے بھی رہے ہوں گے، بڑے نیک لوگ بھی رہے ہوں گے، نمازی بھی رہے ہوں گے، ہر طرح سے دنیا میں جو بڑی عزت کی نگاہ سے دیکھے جاتے تھے وہ سب بھی دفن ہیں، اور سب کے ساتھ دیکھیے کیا حالات ہیں۔ ہمارے ساتھ بھی تو یہی سب ہوگا، ہم بھی تو مریں گے تو اس طرح قبرستان میں آئیں گے، ہم کو بھی یہیں دفن ہونا ہے۔ ان کے ساتھ آج کون ہے ان کے قبروں میں؟ کوئی نہیں، یہ اکیلے، ہم بھی اکیلے ہوں گے، کوئی پرسان حال ہمارا نہیں ہوگا۔ تو ان تمام چیزوں کو دیکھ کر کے ایک خوف، ایک ڈر، گناہ سے بچنے کا ایک جذبہ پیدا ہوگا، اور ہم اپنی بقیہ کی زندگی میں گناہ سے بچنے کی کوشش کریں گے، ہم اپنی بقیہ کی زندگی میں گناہ سے بچنے کی کوشش کریں گے۔ پارٹیکولر قبر پہ جو جاتے ہیں، اللہ والوں کے قبر پہ، مزارات پہ جو جاتے ہیں، وہاں جائیں گے تو ہمیں یہ خیال آئے گا کہ بھائی دنیا میں تو ہزاروں لوگ پیدا ہوئے، ان کے زمانے میں بھی ہزاروں لوگ ہوئے، کیا وجہ تھی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی محبت لوگوں کے دلوں میں ڈالی ہے؟ عام بقیہ لوگوں کی محبت لوگوں کے دلوں میں پیدا نہیں ہوئی؟ انہوں نے کیا نیکی کی تھی کہ آج ان کی بارگاہ میں لوگ حاضری دے رہے ہیں، اللہ سے اپنے لیے، ان کے لیے بخشش کی دعا کر رہے ہیں، جبکہ ہم قبرستان گئے تھے اس طرح بھیڑ لگا کے، وہاں تو کوئی دعا کرنے کے لیے نہیں جا رہا تھا، اور یہاں سب لوگ آ رہے ہیں دعا کرنے کے لیے۔ آخر انہوں نے اپنی زندگی کیسے گزاری ہے؟ تو ان کی زندگی پڑھنے کا شوق پیدا ہوگا۔ پھر جس طریقے سے انہوں نے نیکی کرتے ہوئے اپنی زندگی گزاری ہے، بھلائی کا کام کرتے ہوئے زندگی گزاری ہے، لوگوں کو اچھی راہ بتاتے ہوئے زندگی گزاری ہے، وہ ایک شوق پیدا ہوگا کہ ہم بھی اپنی زندگی اس طریقے سے گزاریں، تو وہ بھی آخرت کی یاد دلائے گی۔ اور عام قبرستان میں جانا وہ بھی آخرت کی یاد دلائے، تو قبروں پہ جانا کہیں سے بھی نقصان دہ نہیں ہے، یہ ہمیں آخرت کی یاد دلاتی ہے، یہ ہمیں آخرت کی یاد دلاتی ہے۔ اور قبر ان جگہوں میں سے ہے جہاں اللہ کی خصوصی رحمت اترتی ہے۔ چند جگہیں ہیں جہاں اللہ کی رحمت اترتی ہے، ایک تو مسجد وہ جگہ ہے جہاں اللہ کی رحمت اترتی ہے،
اسی طریقے سے صالحین جو دنیا میں اللہ کے مرضی کے مطابق زندگی گزارتے ہیں، تو جہاں وہ بیٹھتے ہیں اللہ کا ذکر کرتے رہتے ہیں، وہاں اللہ کی رحمت اترتی ہے۔ اسی طریقے سے صالحین جب دنیا سے چلے جاتے ہیں، انتقال کر جاتے ہیں، تو جہاں انہیں دفن کر دیا جاتا ہے وہاں اللہ کی رحمت اترتی ہے۔ تو مزارات ان جگہوں میں سے ہیں جہاں اللہ کی رحمت اترتی ہے، اور جہاں اللہ کی رحمت اترتی ہے ہم امید یہ رکھتے ہیں کہ وہاں ہماری دعائیں انشاءاللہ تعالیٰ زیادہ قبول ہوں گی، وہاں ہماری دعائیں زیادہ قبول ہوگی۔ اس لیے صالحین کی قبروں پہ جا کر کے ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں۔ دعا کا وہی طریقہ ہے کہ قرآن کی جو بھی صورتیں ہمیں یاد ہو پڑھ لیں، درود پڑھ لے، کلمات پڑھ لے، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرے کہ اللہ اس نیک بندے کی بارگاہ میں حاضری ہم نے دی ہے، یہاں تیری رحمت اتر رہی ہے، اپنے رحمت اترنے کے صدقے میں ہماری دعا کو قبول فرما لے، اس کا ثواب سب کو پہنچا اور ہمیں دنیا اور آخرت کی بھلائی عطا فرما۔ پھر جو بھی آپ اپنے لیے اچھی دعائیں مانگ سکتے ہیں وہ ساری دعائیں آپ مانگیں، کوئی رکاوٹ نہیں، کوئی بینڈ نہیں ہے۔ تو اس طریقے سے مزار پہ جانا چاہیے۔ ہم جائیں سلام کر کے، عام قبرستان میں بھی یا الگ ہو تو الگ بھی سلام کر کے وہاں جائے، ادب سے کھڑے ہو جائے، فاتحہ پڑھے اور پھر وہاں سے پلٹ آئے۔ تو یہ ہو گیا قبروں پہ حاضری کا طریقہ۔